بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور یہی راز ہے کہ نصوص میں بکثرت صحبت نیک کی ترغیب اور صحبت بد سے ترہیب آئی ہے۔ اسی طرح آیات و احادیث میں مقبولان الہی کے قصص جا بجا آئے ہیں، اور یہ بھی بشہادت تجربہ ثابت ہو چکا ہے کہ صلحاء کی صحبت ظاہری یا معنوی کی یہ تاثیر اس پر موقوف ہے کہ ان کے ساتھ عقیدت و محبت ہو، ورنہ عمر بھر کچھ نفع نہیں ہوتا۔ جی، یہ وہی مضمون چل رہا ہے کہ سب سے مؤثر چیز جو ہے اصلاح میں وہ جو ہے وہ صحبت ہے، اور ان لوگوں کی صحبت جنہوں نے اپنی اصلاح کی ہے اور اللہ سے اپنا تعلق اللہ تعالیٰ سے اپنا تعلق مضبوط کر لیا ہے، صحیح کر لیا ہے، جو ہے بات ایک ہے۔ اور یہ جو چیز ہے صحبت کی جو اہمیت ہے وہ تو بدیہی ہے، اور قرآن حدیث میں اس کی بکثرت وہ بیان کیا گیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نا کہ اچھی صحبت کی مثال ایسی ہے جیسے مشک والے کے پاس بیٹھنا، اگر خریدے گا بھی نہیں تب بھی حدیث کا مفہوم یہی ہے کہ بھائی خوشبو تو آئے گی اور کبھی لگا بھی دے گا وہ۔ اور جو بری صحبت کی مثال دی وہ لوہار کی دی کہ اس کے پاس بیٹھے گا تو کھٹ پٹ کی آواز تو آئے گی چاہے جلے نہ بھی، اور دھواں اور مٹی اور غبار الگ ہوگا۔ تو نیک صحبت کی اپنی وہ ہے، اور اس کے لیے کوشش کرنی چاہیے۔ یہاں پہ حضرت جو فرما رہے ہیں نا کہ صحبت ظاہری یا معنوی، ظاہری تو یہی کہ فزیکل جس کو کہیں گے کہ خدمت میں حاضر ہو اور وہ کرے، اور معنوی یہ ہوتا ہے کہ ایک دفعہ عقیدت ہو جائے، عقیدت کے بعد آدمی کو اس سے مناسبت بھی ہو، اور پھر یہ کہ ان کی باتیں دل کو لگنے لگیں، وہ مناسبت ہوتی ہے۔ جب مناسبت ہو جاتی ہے تو پھر ظاہری صحبت کہ وہ اپنی جگہ پہ مؤثر رہتی ہے، لیکن ایک باطنی صحبت ہو جاتی ہے۔ آدمی کا جب بھی کوئی وہ ہوتا ہے تو فوراً اس کا دھیان جاتا ہے اپنی شیخ کی طرف کہ بھائی میں ان سے معلوم کروں گا، انہوں نے یہ فرمایا تھا، انہوں نے یہ کہا تھا، اگر میں ان سے پوچھوں گا تو یہ جواب دیں گے، یا میں ان سے ضرور پوچھوں گا اس بارے میں۔ تو ایک تعلق ہو جاتا ہے، اور یہ تعلق پھر آہستہ آہستہ بڑھتا ہے، اسی کو معنوی صحبت کہتے ہیں۔ اور یہ معنوی صحبت جو ہے نا یہ بہت زیادہ مؤثر ہوتی ہے آدمی کی اصلاح میں۔ اسی لیے کہتے ہیں نا کہ بھئی یکدر گیر محکم گیر، کہ ایک جگہ کو پکڑ لو اور پھر اس کو مضبوطی سے پکڑو۔ یہ نہیں کہ ادھر بھی جا رہے ہیں ادھر بھی جا رہے ہیں ادھر بھی جا رہے ہیں۔ بعض لوگوں کی سیلانی طبیعت ہوتی ہے، وہ پتہ نہیں کس چکر میں ہوتے ہیں، وہ شارٹ کٹ ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، وہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ بھئی کوئی نظر ڈال دے گا، کوئی کہیں سے کوئی ایسی بات پتہ چل جائے گی، تو وہ ریئلٹیز ہوتی ہے، ہوتا ہے۔ ہمارے حضرت خود واقعہ بیان کرتے ہیں کہ یہ حافظ شیرازی کا واقعہ حضرت فرماتے ہیں کہ بزرگ تھے، یہ بہت بڑے نجم الدین کبریٰ ولی تراش، ایک دفعہ تشریف لائے تو ان کے والد کے گھر میں، تو انہوں نے کہا کہ بچوں کو دعا دیجیے، سر پر ہاتھ پھیر دیجیے۔ تو انہوں نے سارے بچوں کے لیے دعا کی، سب کے سروں پہ ہاتھ پھیرے، اور پھر والد سے کہنے لگے تمہارا ایک لڑکا نہیں ہے، اس کو بلواؤ۔ تو کہنے لگے ہاں وہ تو عجیب سا ہے، وہ شاعر آدمی ہے اور وہ ادھر ادھر پھرتا رہتا ہے، اور تو کہیں گے اچھا بلواؤ اس کو بلوایا۔ تو حافظ صاحب تھے، حافظ شیرازی رحمۃ اللہ علیہ، تو انہوں نے بزرگ کو دیکھا تو بزرگ سے شاید شعر میں کہا، فارسی کا شعر ہے کہ کیا ابھی بھی ایسے لوگ موجود ہیں جو کسی پر ایک نظر ڈال دیں اور اس کا کام بن جائے۔ تو وہ بھی بہت بڑے آدمی تھے، کہا نظر کر دم، نظر کر دم، نظر کر دم۔ اور پھر اس کے بعد جو حافظ صاحب کا رنگ ہوا وہ سب کو معلوم ہے۔ تو لیکن یہ بالکل ایکسیپشنز ہوتے ہیں، یعنی اگر تاریخ دیکھی جائے تو بہت ہی کم ایسے واقعات ہوئے ہوں گے۔ اصل چیز تو اپنی طرف سے کوشش کرنا ہے آدمی کو، اور اس چکر میں نہیں رہنا کہ کوئی نظر ڈال دے گا، کوئی پھونک دے گا، کچھ کر دے گا اور ہمارا کام بن جائے۔ ہمارا کام تو طریقے سے کام کرنا ہے،
اور دنیا کے ہر کام کے لیے ہی کرتے ہیں. یہ نہیں انتظار میں بیٹھا ہوتا کہ ہماری لاٹری نکل آئے گی یا کہیں سے خزانہ ہاتھ آ جائے گا یا کچھ ہوتا ہے تو سب کو بیوقوف سمجھیں گے لوگ کہ یہ جو ہے یہ طریقے سے کام نہیں کرتا، پڑھائی کے زمانے میں پڑھائی نہیں کرتا، نوکری میں نوکری نہیں کرتا، اور جب بزنس کرتا ہے تو گڑبڑ کرتا ہے اور پھر انتظار میں بیٹھا ہوا ہے. تو دین کے معاملے میں بھی عقل سمجھ سے آدمی کام لے اور اللہ سے دعا کرتا رہے، اللہ تعالیٰ برکت دے. اور حضرت یہی فرما رہے ہیں عقیدت و محبت کے ساتھ ہو ورنہ نفع نہیں ہوتا. پہلے بھی میں نے ذکر کیا کہ حضرت سے فرمایا کہ انہوں نے ان کے استاد نے کہ والد صاحب کی مجلس میں بیٹھا کرو تو یہ بیٹے بن کے نہ بیٹھا کرو بلکہ اپنی اصلاح کی نیت سے اور فیض حاصل کرنے کی نیت سے بیٹھا کرو. اور حضرت محبوب الہی نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا حضرت کیا وجہ ہے کہ پیرزادگان جو ہوتے ہیں، صاحبزادگان جو ہوتے ہیں، یہ زیادہ تر محروم رہتے ہیں؟ تو کیونکہ باپ تو ولی ہے، بہت بڑا اللہ والا ہے، لیکن زیادہ تر جو بیٹے بیٹے ہوتے ہیں نا اللہ ماشاء اللہ وہ نہیں ہوتے. حضرت نے کہا کہ یہ اللہ تعالیٰ دکھاتے ہیں، یہ اللہ کی سنت ہے. اللہ تعالیٰ دکھاتے ہیں کہ جس میں طلب ہوتی ہے، جو کوشش کرتا ہے طریقے سے، صرف اس کو ملتا ہے، ایسے نہیں ملتا صرف اس کو. تو یہ جو چیز ہے یہ عقیدت و محبت اس کے ساتھ آدمی کرے. عقیدت و محبت یہ ہے کہ اعتراض نہ کرے. ہوتا یہی کہ نا لوگ اعتراض بہت کرتے ہیں، آج کل کی طبیعت میں اعتراض بہت ہے کیونکہ ہر وقت یہ چل رہا ہے، ٹی وی چل رہا ہے، تبصرے ہو رہے ہیں اور بے حقیقت ہم جیسے لوگ بڑے بڑے لوگوں پہ اعتراض کر رہے ہیں. صحابہ کو نہیں چھوڑ رہے، اماموں کو نہیں چھوڑ رہے، اور وہ جو اور آج کل کے لیڈر ویڈر ہیں ان کو نہیں چھوڑ رہے. تو طبیعت میں ایک طبیعت بن گئی ہے لوگوں کی اعتراض کرنے کی کہ اور کچھ نہیں تو حلیے پہ اعتراض کر دیتے ہیں، بات کرنے کے طریقے پہ اعتراض کرتے ہیں. اس سے نفع نہیں ہوتا بالکل بھی. یہ جو چیز ہے نا یہ بہت سمجھنے کی بات ہے. حضرت علامہ اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی سوانح جو ہے اس میں ذکر ہے کہ حضرت اپنے زمانے کے مختلف جو اس وقت کے معاصر مشائخ تھے سب سے ملے، چاہے ان کا کوئی بھی وہ مسلک ہو. بعض جو تھے وہ سازوں کے ساتھ قوالی بھی سنتے تھے، بعض جو تھے وہ رسم و رواج میں بھی تھے، لیکن حضرت سب سے ملے بہت ہی تواضع سے، اور سب کا ذکر ہے اس میں آیا. تو یہ اعتراض نہیں کرنا چاہیے. ہاں مناسبت نہیں ہے تو بس خاموشی سے الگ ہو جائے. یہ بات جو ہے نا یہ جو آج کل ہے یہ سمجھانے کی ضرورت ہے کہ جو مسلکی اختلاف ہے نا یہ اپنی جگہ پر الگ ہے اور اس کو ڈسکس کرنا صرف علماء کا کام ہے، عام لوگوں کا کام نہیں، میرے آپ کا. صرف عالم مفتی لوگ جو ہے نا یہ آپس میں ڈسکس کر سکتے ہیں، ہم عام آدمی نہیں کر سکتے. ہم وہی کریں گے جو ہمارے بڑے ہمیں بتا رہے ہیں، لیکن دوسرے کے خلاف بات کرنا، اس کو تضحیق کرنا، اس کو کمتر سمجھنا، وہ کرنا تو یہ غلط بات بالکل بھی. ہمارے اس وقت بہت سختی سے منع کرتے ہیں اس بات کو. تو اس کا خیال رکھنا چاہیے اور اس کے لیے نا اہتمام کر کے کوشش کرنی چاہیے. اور جس میں آج کل ہے بہت زیادہ کوتاہی ہو رہی ہے، اور یہ کہ ملتا تو سب سے رہے، جہاں بھی سنے کہ فلاں بزرگ ہیں ملے ان سے ضرور، اور عقیدت سے ہی ملے، عقیدت سے ملے. لیکن یہ دیکھے کہ بھائی مجھے مناسبت ہے کہ ان سے کہ نہیں. مزاج الگ الگ ہوتے ہیں. دنیا میں بھی لوگ ہزار لوگوں سے ملتا ہے لیکن دوستی کتنے لوگوں سے ہوتی ہے؟ بہت کم لوگوں سے ہوتی ہے. اسی لیے مناسبت جب تک نہیں محسوس ہو تب تک اپنے آپ کو باندھے نہیں. ملتا سب سے رہے، دعا کرتا رہے کہ اللہ تعالیٰ میرے لیے جو بہترین جگہ ہو وہاں پر مجھے پہنچا دے. چلیں آگے چلیں. اور جس طرح کہ اہل صلاح کی صحبت نافع اور مفید ہے، اسی طرح اہل فساد کا قرب اور تعلق مضر اور مہلک ہے. اور اس زمانے میں بوجہ قلت علم اور وہ نیز بغلبہ ہوائے نفسانی اصلاح باطنی کی طرف اول تو اکثر کو التفات ہی نہیں. پھر اگر کسی کو خیال بھی ہوتا ہے اور اس ضرورت سے کسی پیر و مرشد کی صحبت کا متلاشی ہوتا ہے تو اکثر طالبین کی طباع میں
اعتدال علمی و عملی بہت کم ہونے کی وجہ سے یا تو تشدد و تعصب زیادہ ہوتا ہے یا مزاج میں مداہنت و ذوف دینی بڑھا ہوا ہوتا ہے. اس لیے جی دونوں. 1 منٹ رکتے ہیں. یہ جو فرمایا نا حضرت نے کہ اچھی صحبت جو ہے اس کا تو فائدہ ہے ہی ہے، لیکن اسی طرح خراب صحبت میں جو ہے نا وہ بہت مضر ہے. اور خراب صحبت جو ہے وہ ایسے لوگوں کی صحبت ہے جو دینی صحبت یعنی نہیں ہے، یا دین کے خلاف صحبت ہے، یعنی وہ ان کا مزاج دین کے خلاف ہے. جو باتیں دین منع کرتا ہے کہ یہ نہیں کرو، وہ اس کو پروموٹ کرتا ہے یا اس کو کرتا ہے. اور یہ صحبت جو ہے یہ بہت ہی خراب ہے، یعنی آدمی کا ایمان خطرے میں ہوتا ہے اس سے، اور اس سے بہت بچنے کی ضرورت ہے. آج کل اس کو سمجھا جاتا ہے کیا فرق پڑتا ہے، ہم تو نمازی ہیں، ہم تو فلاں ہیں، ہم فلاں بزرگ کی خدمت میں بھی جاتے ہیں، ہم پہ فرق نہیں پڑے گا، اور ہمیں کیا ہے کہ ہم یہ دیکھ لیں یا ہم ان کے پاس بیٹھ لیں. اور صحبت صرف ظاہری صحبت ہی نہیں ہے، جو یعنی ایک تو یہ ہے کہ فزیکل صحبت ہو، اس کے علاوہ بھی صحبت ہے. یہ جو آج کل رسالے ہیں اور یہ کتابیں ہیں، اور آج کل تو سب سے بڑا میڈیا ہے دیکھنا، خراب صحبت. تو اس میں سب سے ادنا نقصان جو ہوتا ہے وہی ہوتا ہے کہ گناہ کی وہ نکل جاتی ہے کہ گناہ کوئی بہت بڑی چیز ہے. آج کل امریکہ، لندن، پتہ نہیں کہاں کہاں لوگ رہتے ہیں اور بہت فخر کرتے ہیں کہ ہم وہاں رہتے ہیں اور ہم بہت مسلمان ہیں اور ہم فلاں ہیں اور کیا کر رہے ہیں اور دین کا کام کر رہے ہیں. لیکن جو سب سے بڑی جو خرابی آتی ہے نا، وہ گناہ کی خرابی دل سے نکل جاتی ہے. گناہ کا گناہ ہونا وہ سوچتے معمولی چیز ہے، یہ تو ہوتا ہی ہے. آج کل ہے امریکہ، لندن وغیرہ میں یہ سیم سیکس اور یہ ہم جنسی اور یہ ساری چیزیں نارمل سمجھی جاتی ہیں. تو گناہ کی تخفیف ہو جاتی ہے ذہن میں کہ بھئی یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے، تو ہوتا ہے. تو اللہ بچائے، اس سے نا آدمی کا عقیدہ خراب ہونے کا ڈر ہوتا ہے اور اب ایمان جانے کا ڈر ہوتا ہے. تو اس سے بہت بچنے کی ضرورت ہے. ہمارے بزرگ ہیں حضرت سید رضی الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ، تبلیغی جماعت میں بہت ہی ایکٹیو تھے اور ماشاء اللہ صاحب کشف و کرامات بزرگ میں تھے. تو ان کا پورا چھوٹا سا رسالہ ہے کہ اچھی بری صحبت کے اثرات کر کے، چھوٹا سا رسالہ ہوگا، میں مشکل سے 40 پیج کا. تو اس میں حضرت نے تفصیل سے اس پہ بیان کیا ہے صحبت، خراب صحبت کیا کیا چیز ہے. اور آج کل سب سے خراب صحبت یہ ہے ہمارا اسمارٹ فون ہے اور بے دریغ دیکھ رہے ہیں. ہم کیا دیکھ رہے ہیں؟ ہم تو یوٹیوب دیکھ رہے ہیں، ہم تو کوئی فحاشی اور یعنی نہیں دیکھ رہے. ہم تو یہ دیکھ رہے ہیں، ہم وہ دیکھ رہے ہیں، میوزک پیچھے بچ رہا ہے. بس میوزک کو تو خراب سمجھنے ہی لوگوں نے چھوڑ دیا. وہ سمجھتے ہیں یہ تو شیر مادہ ہے، جہاں جاؤ میوزک بج رہا ہے، اس کو اس سے تو بس اخبار کی بھی نوبت نہیں آتی. تو یہ خراب صحبت جو ہے نا، یہ بہت نقصان کرتی ہے. اور اسی طرح سے یہ جو آج کل ہے کہ وہ جو شیعوں کی محفل میں چلے گئے، دوسرے مسلک کے لوگوں کے اس میں چلے گئے، نہیں ہم تو بہت پکے ہیں. اس میں گڑبڑ ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ بچائے اس سے بہت ہی پکے لوگوں کا کام ہے یہ ساری چیزیں کرنا. اور ہمارے حضرت فرماتے ہیں کہ آدمی کو ہر وقت ڈرتے رہنا چاہیے. یہ مت پلٹتے دیر نہیں لگتی. آدمی اللہ تعالیٰ آزمائش میں ڈال دے تو آدمی حق کو باطل، باطل کو حق سمجھنے لگتا ہے. اور کتنے لوگ ہیں، ایک ابھی پچھلے دنوں انتقال ہوا ہے، پچھلے سال دیوبند کے فارغ عالم تھے، اور دیوبند بھی وہ دیوبند جس میں اکابر اس وقت تھے، وہاں سے پڑھے ہوئے، اور وہ اہل تشیع کے اس میں شامل ہو گئے تھے اور باقاعدہ مجلسیں پڑھتے تھے اور اہل سنت کا رکھ کرتے تھے اور دیوبند سے پڑھے ہوئے تھے. اسی طرح پتہ نہیں کتنے قادیانی ہو گئے، فلاں 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 صاحب ہے، ان کا مرثیہ ہے حضرت حکیم الامت کی انتقال پہ. اور بہت ہی پرزاد اور بہت ہی شاعری کے لحاظ سے بہت اچھا مرثیہ. یہاں تک کہ معاشر الحکیم الامت جو حضرت عارف باللہ ڈاکٹر عبدالحی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، اس میں شامل کیا گیا اس کے پہلے ایڈیشن میں. بعد میں وہ قادیانی ہو گئے کیونکہ قادیانیوں سے انہوں نے ملنا جلنا شروع کر دیا تھا، اور کسی قادیانی عورت سے عاشق ہو گئے تو انہوں نے کہا کہ بھائی جب تک قادیانی نہیں ہوگے ہم نہیں کریں گے تم سے شادی.
تو ان باتوں کو معمولی نہیں لینا چاہیے، ہم تو بہت پکے ہیں، اور یہی جو چیز ہوتی ہے لے ڈوبتی آتی، اپنے اوپر نظر گئی اور گئے، اور پھر نہیں کوئی چیز بچا پاتی۔ تو اس کا بہت ہی آدمی کو اہتمام کرنا چاہیے خراب صحبت سے۔ اچھی صحبت آج کل اہتمام نہیں ہے، خراب صحبت کی بہتات ہے۔ ہر آدمی، ہم لوگ پہلے سمجھتے تھے گھر سے باہر جانا ہوگا، کیا کرنا ہوگا، ہمارے فرماتے ہیں محترم عثمانی صاحب کہتے نہیں، آج کل تو کمرے میں بیٹھا آدمی بھی اکیلا نہیں ہے، وہ اس کے جی جو چیز چاہے لگا لے وہ۔ اسی لیے فرماتے ہیں کہ یہ اسمارٹ فون کو استعمال کرنے کے لیے صاحب نسبت ہونا چاہیے، بہت اللہ سے قریب تعلق کی ضرورت ہے، ورنہ کوئی روکنے والا نہیں ہے، سر میں اکیلے ہیں، تنہائی ہے، کچھ نہیں ہے، کون بتائے گا کہ کون آپ کا ہاتھ پکڑے گا؟ جو صرف چیز میں آپ کو منع کر سکتی ہے وہ اللہ کا خوف ہے، اللہ کا ڈر ہے، اللہ ناراض ہو جائے، اس کے علاوہ کچھ ہو نہیں سکتا۔ آدمی کو روکے، ہزار پولیس بتا دیجیے، وائرل پروگرام لگا دیجیے، بلاکر لگا دیجیے، نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے یہ خراب صحبت سے۔ اور پھر حضرت وہی پھر فرما رہے ہیں کہ جب تلاش کر رہا ہے آدمی تو علم عملی اور علمی دونوں کم ہے، تو اس میں آدمی کے وہ بڑھ جاتا ہے، یعنی مشکل ہو جاتا ہے اس کے لیے، یہ اس کو پورا کر لیں تو پھر اس میں وہ ہوگا، کلیئر ہو جائے گا۔ جی آگے بڑھ لیں۔ اس لیے یہ دونوں امر قوی معنی طریق اور سد راہ ہو جاتے ہیں۔ اول، جن لوگوں میں تشدد اور تنگ نظری ہے وہ تو کاملین اور اہل حق کے بعض اقوال یا افعال یا احوال کی کنہ اور لم نہ سمجھنے سے ان کو مخالف سنت قرار دے کر ان سے کنارہ کش ہو جاتے ہیں اور ان کے برکات سے محروم رہتے ہیں، بلکہ بعض اوقات بے ادبی اور گستاخی کر کے اپنی عاقبت کو پرخطر کر لیتے ہیں۔ اور دوم، مداہنت کرنے والے اور ضعیف الاعتقاد لوگ اگر کسی کی طرف رجوع کرتے ہیں تو ناقص الایمان اور باطل پرست لوگوں پیروں کے تمام اقوال و افعال و احوال کو شریعت پر منطبق کیے بغیر دل و جان سے قبول کر کے ان کی صحبت و خدمت اختیار کر کے اور ان کے معتقد و گرویدہ بن کر اپنا دین ضائع کر بیٹھتے ہیں۔ جی، یہ حضرت یہی فرما رہے ہیں کہ جب تلاش کرتا ہے آدمی پیر و مرشد کو تو اس میں افراد و تفرید ہو جاتی ہے، کیونکہ ہر آدمی اپنے کو بہت قابل سمجھتا ہے اور ہوتا نہیں ہے حقیقت میں، یعنی عام آدمیوں میں تو یہ بالکل ہی وہ ہے، اور علماء حضرات بظاہر جو علماء بھی ہیں ان میں بھی جو واقعی صحیح معنی میں علماء ہوں تو اکا دکا ہی ہوتے ہیں، باقی تو بس وہ ہوتا ہے کہ بھائی ہے گزارے لاتے، تو اس کے لیے بہت زیادہ آدمی کو وہ دیکھنا پڑتا ہے۔ بعض لوگ کم اسٹینڈرڈ اتنا ہائی ہوتا ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ جب تک کہ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی یا حضرت گوہی رحمۃ اللہ علیہ یا اس سے بھی زیادہ ہوتا ہے ان کا، ہمارے حضرت فرماتے ہیں بعض لوگ چکر میں ہوتے ہیں کہ بھائی اب شیخ عبد القادر جیلانی یا حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے معیار کا بزرگ ملے گا تو وہ ہم ان سے اصلاح کرائیں گے۔ آج کل کی یہ کیا ہے بچونگڑے، یہ بہت ہے، اور اس سے نا بہت گڑبڑ ہوتی ہے۔ کتنے بڑے بڑے لوگ ہیں جو پہلے مشائخ کے ساتھ لگے رہے، کام کرتے رہے، لیکن ان کے انتقال کے بعد انہوں نے کسی کو اپنا شیخ نہیں بنایا، اسی چکر میں کہ بھائی یہ کیا ہے، یہ تو ہمارے سامنے کے بچے ہیں، ان کو کیا آتا ہے۔ ان کے یعنی اعتراض تھا، ان کی عظمت دل میں نہیں تھی، اور ان سے استفادہ کرنے کی ان میں وہ نہیں تھا، یعنی ایک کبر تھا، تفاوت۔ تو اللہ تعالیٰ بچائے، جو اعتراض پیدا ہوتا ہے نا یہ ہمیشہ کبر سے ہوتا ہے، یہ ہے ہی کبر۔ شیطان نے کیا کیا تھا؟ یہی تو کیا تھا، اعتراض کیا تھا اللہ کے حکم کو، یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ سجدہ کر، اس نے اعتراض کیا کہ بھائی میں کیسے کروں، میں تو آگ سے پیدا ہوا ہوں اور آپ اس کو تو مٹی سے بنایا ہے، تو آگ افضل ہے مٹی سے، کبر، کبر کیا۔ تو سب سے بڑی وجہ یہی ہو جاتی ہے، کبر ہو جاتا ہے کہ معیار اتنا بڑا بنا لیا کہ نہیں بھائی ہم تو بہت بڑے آدمی ہیں، تو ہمارے لیے تو کوئی بہت ہی بڑا شیخ ہونا چاہیے، اور اسی لیے ناموں پہ بہت جاتے ہیں، ایسے ایسے لوگوں سے ہو جاتے ہیں جا کے مرید جن کی شکل دیکھنا یا جن سے ہاتھ ملانا تک مشکل ہوتا ہے، لیکن حوالی موالی جو آگے پیچھے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں نہیں نہیں بس ہو جاؤ، یہ تو بجلی کا کرنٹ ہے، وہ تو کرنٹ دوڑ جائے گا تم کو ہاتھ پکڑ کے۔ یہ ساری باتیں جو ہے نا یہ بیوقوفی کی باتیں، غلط فہمی ہے، کوئی کرنٹ ورنٹ نہیں ہے، وہ ایک برکت ہوتی ہے اللہ کی طرف سے، وہ الگ چیز ہے،
لیکن یہ سب سمجھنا کہ اپنے آپ ہو جائے گا، تو یہ ساری باتیں جو ہیں یہ بالکل ہی بد فہمی کی بات ہے۔ اور دوسرے اب لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ جو بھی ہو ظاہری اولیے سے لگ رہا ہو کہ بھائی پیر صاحب ہیں اور وہ خب کرتے ہیں اور کیا کرتے ہیں اور کیا نہیں کرتے، اور اللہ بچائے آج کل بظاہر شریعت کے خلاف داڑھی منڈے ہوئے اور فساق فجار جن کے بارے میں پتہ ہے، یعنی پوری گدی نشینی ہے اور کیا ہے معلوم ہے ان کے بارے میں کہ یہ جو ہے نا شریعت کے ادنا اس پہ بھی پورے نہیں آ رہے، یعنی فرائض واجبات چلو نوافل نہیں کرتے، اذکار نہیں کرتے، وہ الگ بات، لیکن یہ تو کبائر کے مرتکب وہ کر رہے اور ان سے معتقد ہو جاتے کہ بس یہ اس خاندان سے ہیں یا وہ اس گدی پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور اس کا کرنٹ دوڑ رہا ہے اور کچھ نہیں تو یہ نہیں ہے، کچھ ہے تو ان کے ابا تو تھے اور ان کے دادا تو تھے، بھائی وہ ٹھیک ہے اپنی جگہ پہ تھے وہ لوگ، لیکن جو ہمیں آپ کو ضرورت ہے وہ تو عملی زندگی میں ہدایت کی ضرورت ہے۔ جب وہ خود نہیں ہدایت پر اور نہ ان کو معلوم ہے ہدایت کیا چیز ہے، تو وہ ہمیں کیسے ڈائریکٹ کریں گے؟ اور ان کے معتقد ہو جاتے ہیں اور پھر وہ چھوڑتے نہیں کہ اب ایک دفعہ بیت ہو گئے تو اب کیا، اب تو زندگی بھر کا معاملہ ہو گیا۔ تو یہ ساری باتیں گمراہی کی ہیں، اسی لیے بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے کہ شیخ بنانے سے پہلے آدمی تحقیق کرے، اور تحقیق بھی اس درجے کی کرے جب رشتے کے لیے کرتا ہے، جیسے رشتے کے لیے کرتا ہے، لوگوں سے پوچھتا ہے، جا کے دیکھتا ہے، بار بار ملتا ہے، ساری چیزیں کرتا ہے، استخارہ کرتا ہے، اور اہم کام کے لیے متعدد بار استخارہ کرنا ہوتا ہے، پھر کہیں جا کے اگر دل ٹھکے اور وہ ہو تو انشاءاللہ کرنے میں حرج نہیں ہے، لیکن کہنے سننے سے لوگوں کی دیکھا دیکھی نہیں کرنا چاہیے، اور کیونکہ یہ بہت بڑا آدمی وہ کر رہا ہے، اپنے ایمان کا وہ کر رہا ہے، اپنے زندگی کا وہ کر رہا ہے، فیصلہ کر رہا ہے کہ آئندہ میری اصلاح اور میری ساری چیزیں جو ہیں وہ یہ ان کے اوپر ہیں۔ اگر اللہ بچائے خراب ڈیسیشن لے لیا، خراب وہ کر لیا، تو پھر اللہ بچائے بہت نقصان ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ ہمیں عمل کی توفیق ہدایت فرمائے، اور اچھی بری صحبت کا یہ جو کانسیپٹ ہے اس کو سوچنے، اس کو سمجھنے کی اور عمل میں لانے کی توفیق۔ سمجھ تو گئے، سن بھی لیا، سمجھ بھی گئے، لیکن عمل میں لانا اصل چیز ہے۔ عمل میں کیسے آئے گا؟ یہ اللہ کی توفیق سے آئے گا، ہمت سے آئے گا، اپنے آپ پر زبردستی کرنے سے آئے گا۔ کوئی کام بغیر زبردستی کے نہیں ہوتا۔ یہ جو چکر ہے نا، ہم لوگ آسانی کے چکر میں پڑے ہوئے، آسانی سے کچھ نہیں ہوتا۔ آسانی سے آپ روٹی کھانا، ایک لقمہ کھانا جو ہے نا، وہ بھی آسانی سے نہیں ہوتا، کتنی مشقت ہے اس میں، اگاؤ، پیسو، کاٹو، خریدو، محنت کرو، پکاؤ، پھر جا کے کہیں منہ میں جاتا ہے، اور وہ بھی اللہ کے فضل سے گلے سے اتر جائے۔ بیماری آ گئی تو حلقے سے نہیں اترتا۔ تو اللہ سے دعا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ دین کا صحیح فہم پیدا فرما دے اور اس پر عمل ہمارے لیے آسان کر دے، اور یہ محض اللہ کا فضل ہے جو توفیق دے لے۔ تو اسی کے لیے ہر وقت دعا کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی عمل کی توفیق عنایت فرمائے اور آپ سب کو بھی۔ جزاک اللہ، صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتہ۔